لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال علي الحادي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم من غصب حقه صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید اولاد حیدر صاحب ابن اقبال حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں صلی اللہ مرحوم کی ترویع روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ عزیزان ایمان، یہ ایک حقیقت ہے کہ ماں باپ اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ جس کا بدل نہیں پایا جاتا، اور یہ بات طے ہے کہ جس چیز کا بدل نہ ہو اس کا نعم البدل کیسے ہو سکتا؟ کائنات میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی کہ جس کا بدل بھی ملے گا اور نعم البدل بھی ملے گا، مگر اللہ نے ماں باپ کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں اور اللہ کی اس نعمت کو جس نے سمجھ لیا اور پہچان لیا وہ سعید اور کامیاب ہے، اور جس نے اس نعمت کو نہیں پہچانا، عظمت والدین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند عالم تمام تر عبادتیں کرنے کے باوجود اس نے نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، اچھائیاں انجام دی ہیں، لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو خدا کہہ رہا ہے ہماری ساری عبادتوں کے بعد بھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ آپ ذرا سوچیں،
جنت میں جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر والدین ناراض ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھی مگر خدا اس نماز کو قبول نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ پروردگار اس نے یہ ساری عبادتیں تو تیرے لیے کی ہیں، عجب نہیں قدرت سوال کرے کہ یہ بتا کہ اگر اس کو وجود نہ ملتا تو یہ نماز پڑھتا کیسے، روزہ رکھتا کیسے، حج کرتا کیسے، عبادتیں انجام کیسے دیتا؟ تو یاد رکھو، جس نے یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہیں وجود دے کے پروان چڑھایا، جب تم اس کے نہ ہوئے تو یہ نماز تمہارے کس کام کی، یہ روزہ تمہارے کس کام کا، یہ عبادتیں تمہارے کس کام کی؟ آپ سوچیں والدین کی عظمت۔ اور میں یہیں سے ایک بات کہہ کے اصل موضوع تک آنا چاہتا ہوں کہ کائنات سوچے کہ جب عام ماں باپ ناراض ہو جائیں تو انسان جنت کی خوشبو محسوس نہ کر سکے، تو اب اگر پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو انسان اب تعجب نہ کرے کہ اگر حدیث یہ کہے کہ ایک انسان حالت طواف میں ہو، خانہ کعبہ میں ہو، زندگی بھر عبادتیں کر کے خانہ کعبہ میں بھی مر جائے تب بھی وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے انہیں ناراض کر دیا جن کو ہم نے تمہاری نجات کے لیے بھیجا تھا۔ وہ والدین وجود نہ دیتے تو تم نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، اور یہ اگر تمہیں سلیقہ عبادت نہ سکھاتے تو تم سر جھکا نہیں سکتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ انسان غور کرے، کیا ہے منزل، کیا ہے مرتبہ والدین کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، والدین کی عظمتوں کو ظاہر ہے ہم اور آپ اگر وجود پائے ہیں تو یہ ان کا صدقہ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، کائنات کی ہر قوم شکوہ کرے تو کرے کہ والدین نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، لیکن علی کے چاہنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ شکوہ کریں کہ والدین نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، اس لیے کہ کائنات کے کسی مذہب کے ماں باپ ہوں، چھوڑ کے جائیں گے تو کیا چھوڑیں گے؟ جائیداد چھوڑیں گے، دولت چھوڑیں گے، اقتدار چھوڑیں گے، حکومت چھوڑ کے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ یہ دولت آپ کو یہاں بھی عزت دار بنائے وہاں بھی عزت دار بنائے، ضروری نہیں ہے کہ یہ جائیداد آپ کو یہاں بھی عزیز بنائے وہاں بھی عزیز بنائے، ضروری نہیں ہے کہ یہ حکومت آپ کو یہاں بھی عزت دے وہاں بھی عزت دے، اس لیے کہ یہ سب اگر چھوڑ کے جائیں لیکن
اہل بیت کے چاہنے والوں کو شکوے کا حق کیوں نہیں ہے کہ اگر دولت نہ بھی چھوڑ کے گئے ہوں، ثروت نہ بھی دے کے گئے ہوں، اقتدار نہ بھی دے کے گئے ہوں، تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کی جو دولت چھوڑی ہے وہ ہمیں یہاں بھی عزت دار بناتی ہے، وہاں بھی عزیز بناتی ہے۔ اور عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے کسی نے آ کے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے آ کے شکوہ کیا، اپنے حال دل بیان کیا، مولا فقر و فاقہ پریشان کیے ہیں، حالات بڑے دگرگون ہیں۔ مولا نے کہا تم اپنے کو فقیر کہتے ہو؟ کہاں مولا، معونت زندگی ہے نہیں، بڑی سختی ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہم سے محبت کرتے ہو؟ ہاں مولا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا اگر کوئی اپنی آدھی حکومت تمہیں دے اور تم سے کہے کہ یہ محبت ہمیں دے دو تو کیا ہماری محبت کا سودا کرو گے؟ وفادار تھا، پلٹ کے کہتا ہے مولا آدھی حکومت کیا، پوری کائنات بھی دے دے تو اس محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ مولا کہتے ہیں جب تمہارے پاس اتنی قیمتی دولت ہے کہ پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تم اپنے کو فقیر نہ سمجھو۔ ہمارے پاس جو دولت ہے عزیزان ایمان شکر ادا کریں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ والدین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بھائی اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں سے مستحبات کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں وہاں حکم خدا کا ہے، مگر اللہ نے حاکم والدین کو بنایا ہے۔ جہاں سے مستحبات کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں حکم خدا کا ہے، مگر حاکم والدین کو بنایا ہے۔ دلیل دوں، یہی ماہ رجب چل رہا ہے، آخری دن ہے، اور اس کے بعد ماہ شعبان، اور روزوں کا کتنا ثواب ہے۔ لیکن پوچھئے شریعت سے، اگر اولاد روزہ رکھنا چاہے اور ماں باپ منع کر دیں مستحبی روزے کے لیے تو روزہ خدا کا ہے، لیکن والدین منع کر دیں تو شریعت کہہ رہی ہے اب روزہ رکھا تو مجرم۔ اب ذرا پہچانیں، مستحبی روزہ ہے، حکم خدا کا ہے، حاکم والدین ہیں۔ انسان پہچانے اللہ نے اپنے حکم میں بھی حاکم والدین کو بنایا۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن اگر مستحبی نماز ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ماں باپ آواز دیں تو نماز توڑ کے ان کا جواب دیا جائے۔ حکم خدا کا ہے، حاکمیت والدین کی ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ مستحب سے ملتی جلتی سرحد ہے واجب کی، لہذا سرحد اطاعت والدین اطاعت خدا سے اتنی قریب تھی کہ جہاں اطاعت والدین کا حکم دیا وہیں فوراً کہا خبردار شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، یعنی مستحبات تک والدین کا حکم چلے گا، واجبات میں خدا کا حکم چلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے
کہ خود اسی کو موضوع بنایا جائے تو گفتگو ہو سکتی ہے، مگر آج میں چاہتا ہوں جس موضوع کو آپ کے سامنے چھیڑنا، مظلومیت امیر المومنین، ایک باپ کی مجلس ہے اور امیر المومنین ہم سب کے باپ ہیں حدیث کی روشنی۔ ہم فضیلت امیر المومنین پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم نے علی کی مظلومیت کو کتنا سمجھا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فضیلتیں پڑھنی بھی ہیں اور سننی بھی ہیں، اس لیے کہ یاد رکھیے اگر فضیلت علی کا احساس نہیں ہوگا تو مظلومیت علی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ مظلومیت علی تک پہنچنے کے لیے فضیلت علی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب ایک عام سا انسان ہے جس نے گھر سے کبھی باہر قدم نہیں نکالا، اور کہا جائے بتائیے اس کو حکومت نہیں دی گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کو حکومت کہے گی ملے گی؟ لیکن کسی کے آپ کمالات پہلے جانتے ہو کہ اس نے اتنی خدمتیں کی ہیں اور اس کے بعد کسی اور کو حکومت دے دی جائے تو آپ کہیں گے یہ ظلم ہے۔ اس کا مطلب فضیلت ہی سے مظلومیت تک کا سفر طے کیا جاتا ہے۔ مگر عزیزان ایمان، ہم نے امیر کائنات کی فضیلتوں کو پہچانا جبکہ یہ طے ہے کہ صرف اقرار فضیلت علی ہی کمال نہیں ہے، کمال معرفت علی یہ ہے کہ احساس مظلومیت علی ہو جائے۔ میں ایسا موضوع چھیڑ رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بات ہمارے ہمسن اور کمسن بھائیوں تک پہنچے گی، ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے۔ ہم نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا اس میں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ جب امیر کائنات کی زیارت کو پہنچے ہیں نجف اشرف تو آپ نے وہاں ایک جملہ کہا زیارت نامے میں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ خود فقرے بتا رہے ہیں، پہلے ولی اللہ کہہ کے علی کی فضیلتوں کا احساس دلایا، اس کے بعد مظلومیت علی کا ذکر کیا، انت اول مظلوم من غصب حقہ، یا علی آپ کائنات کے وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جس کا حق غصب کر لیا گیا۔ کیا ہے مظلومیت علی اور کیوں مظلومیت علی کی گفتگو ہو؟ نہج البلاغہ کے شارح ابی الحدید معتزلی اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ، انہوں نے دونوں نے امیر کائنات کے لیے ایک جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی نے کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا کہ جس میں اپنی مظلومیت کا ذکر نہ کیا ہو۔ نبی کے بعد علی نے کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا کہ جس منبر پہ جا کے علی نے اپنی مظلومیت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ اب آپ خود سوچیں
کہ جو علی ہر ذکر میں، ہر خطبے میں اپنی مظلومیت کو پہنچا رہا ہو، کیا چاہنے والوں کو اس علی کی مظلومیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس علی کی مظلومیت پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ کیوں کریں؟ عزیزان ایمان، علی کی مظلومیت کی گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ فضیلت علی پڑھی جاتی ہے، پڑھنی چاہیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ انکار فضائل علی جو کر دے وہ مظلومیت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن عزیزان ایمان، کیوں پڑھی جائے مظلومیت علی؟ یاد رکھیے، اقرار فضیلت حامی نہیں بناتی، احساس مظلومیت حامی بناتا ہے۔ اقرار فضیلت حامی نہیں بناتی، فضیلتوں کو محسوس کر کے حامی نہیں بنتا۔ دلیل چاہیے؟ دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر فضیلت امیر المومنین کا اقرار حامی بنا سکتا ہوتا تو عمرو عاص نے بھی فضیلت علی میں قصیدہ پڑھا۔ عمرو عاص نے قصیدہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ قصیدہ پڑھا ہے پورا، امیر کائنات کے لیے پڑھا۔ لیکن کیا عمرو عاص علی کا حامی بن سکا؟ نہیں بن سکا، اس لیے کہ فضیلت کا تو احساس ہوا، مظلومیت علی کو محسوس نہ کر سکا۔ کیا حاکم شام نے، ایک شخص آیا حاکم شام کے پاس، آنے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے، سوال اٹھا کہ یہ بتاؤ علی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے حاکم شام کے دربار میں بیٹھا ہے، نجس لقمے کھائے ہوئے افراد، ان کو ظاہر ہے معلوم ہے کہ اگر ہم علی کی تعریف کریں گے تو یہ کچھ نہیں دے گا، لہذا فوراً اس نے امیر کائنات کے لیے گستاخیاں شروع کر دی۔ کہتا علی سے زیادہ بزدل کون؟ علی سے زیادہ کنجوس کون؟ نقل کفر کفر نباشد۔ ظاہر گفتگو اس کی ہے، وہ کہہ رہا ہے علی سے زیادہ، لیکن عزیزان ایمان یہ جھوٹ ایک جھوٹا بھی نہ سن سکا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اس جھوٹ کو ایک جھوٹا بھی نہ سن سکا۔ حاکم شام کہتا ہے او چاپلوس، ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ علی کو تو بزدل بتا رہا ہے؟ عرب کا کون سا خاندان مشرک ہے کہ جس نے علی کی تلوار کا ذائقہ نہیں چکھا؟ عرب کا وہ کون مشرک خاندان ہے کہ جس کو علی کی تلوار کا ذائقہ نہ ملا ہو؟ کہتا ہے ایسا جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے ذرا غور تو کر، تو علی کو کنجوس بتا رہا ہے۔ ارے جس علی کی سخاوت کا قصیدہ سورہ دہر پڑھا ہے، آپ ذرا سوچیں تو حاکم شام علی کی فضیلت کا احساس نہیں تھا، لیکن مظلومیت علی کا احساس نہ تھا، لہذا حامی نہ بن سکا۔ اب مجھے یہاں سے ایک جملہ کہنے دیجئے، پھر یاد رکھیے گا، اگر لوگ اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے علی کے قصیدے پڑھنے لگیں تو خوش نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ علی کی فضیلت پڑھنے والا علی کی مظلومیت کا بھی حامی ہو۔ فضیلتیں پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ علی کی مظلومیت کا بھی حامی ہو۔ نہیں، فضائل علی کو پورا مدینہ جانتا تھا، مگر سقیفہ کے طرفدار بن کے لوگوں نے بتایا فضیلتیں حامی نہیں بناتی، مظلومیت کا احساس حمایت کراتا ہے۔
لہذا ضروری ہے کہ مظلومیت علی کو بھی سمجھا جائے، اس پہ گفتگو ہو، تاکہ کائنات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مظلومیت علی بھی پڑھنی اس لیے ضروری ہے۔ میں بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں عزیزان ایمان، آج آپ پوری کائنات میں کوئی قوم ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، کسی فرقے سے منسلک لوگ ہوں، لیکن آپ دیکھیے آج ساری کائنات آپ کو حسین کی حامی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے سوچا کیا وجہ ہے؟ علی کے فرزند ہیں مگر حسین کی حمایت کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے کائنات کو مظلومیت حسین سنائی تو دنیا مسلک چھوڑ کے حسین کی حامی بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مظلومیت علی کائنات تک پہنچ جائے تو لوگ مظلومیت علی کی بنیاد پہ علی کے حامی بن جائیں، علی کے حامی بن جائیں۔ اور اب یہاں سے یہ بات کہے بغیر اگر گفتگو آگے بڑھا دوں بات نامکمل ہو جائے گی، شاید یہی وجہ ہے۔ سلام کیجئے مراجع کرام کے اوپر کہ جنہوں نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں کائنات کا علاج بتایا۔ آج عزائے فاطمیہ کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی کہ علی کی مظلومیت اس سے زیادہ آشکار نہیں کی جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کیا ہے مظلومیت علی؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم مظلومیت علی کو سمجھیں۔ اچھا علی کتنے بڑے مظلوم؟ پڑھیے تاریخ۔ جناب ابو ذر مسجد میں بیٹھے ہیں، جناب ابو ذر مسجد میں، امیر کائنات بھی مسجد میں عبادت کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور آنے کے بعد جناب ابو ذر سے پوچھ رہا ہے، اے ابو ذر میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اے ابو ذر سوال سے پہلے میں ایک اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اقرار کیا ہے؟ ابو ذر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ زمین نے ابو ذر جیسے سچے کا، ابو ذر سے سچے انسان کا بوجھ، اور آسمان نے ابو ذر جیسے سچے کا سایہ نہیں کیا۔ گفتگو مسجد میں ہو رہی ہے، تنہائی میں نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب سائل بامعرفت ہے، نہیں جملہ بدلوں، اس کا مطلب سوال کرنے نہیں آیا ہے، سننے والوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک سوال اٹھانے آیا ہے۔ وہ سوال کرنا ہوتا تو ڈائریکٹ سوال کر لیتا، مگر پہلے جناب ابو ذر کی فضیلت بیان کر کے، اور آپ یہ جانتے ہیں بھیڑ ہو کہیں، آپ کسی سے یوں گفتگو کریے، کوئی دوسرا دوسرے سے بات کر رہا ہوگا، کوئی تیسرا تیسرے سے گفتگو کر رہا ہوگا، لیکن آپ کسی سے کہیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس جیسے ہی آپ یہ کہیں گے ہر آدمی اپنی بات چھوڑ کے فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ کس سے کیا پوچھا گیا۔ اب مسجد میں وہ آ کے جناب ابو ذر سے کہہ رہا ہے آپ سے میں ایک سوال کرنے آیا ہوں، اور جب
ساری ذہنیت کو متوجہ کر لیا اپنی طرف، تب فضیلت جناب ابوذر کا اقرار کیا، تاکہ جو نہیں پہچانتا ابوذر کو جان لے کہ ابوذر جو کہیں گے وہ سچ ہوگا، اور جو ابوذر کو جھٹلا دے وہی جھوٹا ہوگا۔ اور اب اتنی تمہید کے بعد اس نے سوال کیا کہ ابوذر یہ بتائیے کہ رسول اسلام کے بعد آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ اتنا سا سوال، اتنی تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سقیفہ پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ سوال کر رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ نبی کے بعد آپ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ذات کون ہے؟ جناب ابوذر کا جواب سنیے۔ جناب ابوذر آواز دیتے ہیں، واللہ انی احب ھذا الشخص المظلوم۔ عجیب جواب ہے۔ جناب ابوذر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، انی احب، میں محبت کرتا ہوں، ھذا الشخص المظلوم، اس مظلوم شخص سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، محبت فضیلتوں سے پیدا ہوتی ہے یا مظلومیت سے؟ ہم کسی سے محبت جو کرتے ہیں یا محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ؟ اس کی مظلومیت کی بنیاد پہ، یا اس کی فضیلتوں کو نگاہ میں رکھ کے؟ ہم سے پوچھا جائے فلاں شاعر سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ارے صاحب کیا فکر ہے، بہترین شاعر ہے۔ تو محبت شخص سے نہیں ہوئی، اس صفت کی بنیاد پہ شخصیت سے ہوئی۔ عزیزان ایمان، اب جناب ابوذر سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کیا علی کے پاس فضیلتیں نہ تھیں؟ نہیں، جس فضیلت کی طرف بھی اشارہ کریں، علی اپنے کمال میں تنہا ہیں۔ اگر جناب ابوذر کہہ دیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دی، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا، میں اس سے محبت کرتا ہوں مقام قبا پہ رسول نے جس کا انتظار کیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جو فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جو صلح حدیبیہ میں رسول اسلام کا محرر بنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جس نے بتوں کو کعبے سے نکالا، میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جس کو رسول اسلام نے 1.25 لاکھ اصحاب کے درمیان اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ آواز دی، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ کون سی فضیلت تھی جس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ مگر کسی فضیلت کی بات نہیں کی۔ جناب ابوذر کہہ رہے ہیں میں اس مظلوم شخص سے، ابوذر آپ نے کسی فضیلت کی طرف اشارہ کیوں نہیں کیا؟ جناب ابوذر آواز دیں گے، جس مسجد میں سوال ہو رہا ہے یہاں فضیلت علی کو سب جانتے ہیں، مگر مظلومیت علی سے غافل ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، فضیلت حامی نہیں بناتی، مظلومیت حامی بناتی ہے۔ اگر لوگوں کو احساس مظلومیت ہوتا تو علی مدینے میں اکیلا نہ ہوتا۔ اگر لوگوں نے احساس مظلومیت علی کر لیا ہوتا تو علی کے ہاتھ سے بیعت نہ توڑی جاتی۔ اگر علی کی مظلومیت کا
احساس کر لیتے تو آج نبی کے منبر پہ کوئی دوسرا نظر نہ آتا. لیکن ہے کیا وہ مظلومیت علی؟ عزیزان ایمان ذرا احساس کیجئے گا، بہت سی مظلومیتیں ہیں تاریخ میں، لیکن ایک مظلومیت امیر المومنین کی انسان پہچانے. خدا نہ کرے کہ کسی صاحب فضیلت کو بھرے بازار میں بھی اس کے ساتھ کوئی گستاخی کر دے. بڑا سخت ہوتا ہے صاحب کمال کے لیے ایسے حالات کا سامنا کرنا، مگر یہ کہ خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ اسے استقامت عطا کرتا ہے. 70,000 منبروں سے حضور کہنا الگ ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، کسی ایک اہم منبر سے آج کے دور میں کوئی ایک بات ایسی ہو جائے کہ جو اہل بیت کی شایان شان نہ ہو تو کتنے ذہن پریشان ہو جاتے ہیں. جہاں 70,000 منبروں سے امیر کائنات کی یہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے کہ سب و شتم کیا جا رہا ہے. نہیں عزیزان ایمان، روز اول سے کردار 2 تھے. اللہ نے ایک کردار محبت کے لیے بنایا، آئیڈیل کے لیے بنایا، ایک کردار عبرت کے لیے بنایا. روز اول سے ایک کردار وہ تھا کہ جس سے محبت کرنی تھی، اس کے مقابلے میں ایک کردار وہ تھا جس سے نفرت کرنی تھی. ایک کردار وہ تھا جس سے تولا کرنا تھا، ایک کردار وہ تھا جس پہ تبرہ کرنا تھا. آدم اس کردار کا نام جس سے محبت کی جانی ہے، ابلیس اس کردار کا نام جس سے نفرت کرنی ہے. آدم سے تولا ہے، ابلیس سے تبرہ ہے. ابراہیم اس کردار کا نام جس سے تولا ہونا ہے، نمرود اس کردار کا نام جس پہ تبرہ ہونا ہے. موسیٰ اس کردار کا نام جس سے تولا کرنا ہے، فرعون اس کردار کا نام جس پہ تبرہ کرنا ہے. یہ سلسلہ آخری نبی تک چلتا رہا. لیکن عزیزان ایمان، جب زمانہ نبی کا آیا تو اب کردار خاندان میں بدل گیا. اب اللہ نے صرف ایک کردار نہیں رکھا بلکہ 2 خاندان رکھے. ایک خاندان وہ تھا کہ جس پہ تبرہ کرنا تھا، ایک خاندان وہ تھا جس سے تولا کرنا تھا. نبی کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر نبی کے بعد اصول یوں بدلے گئے کہ اب جس سے تبرہ کرنا تھا اس سے تولا کیا جا رہا تھا، اور جس سے تولا کرنا تھا اس پہ منبروں سے تبرہ کیا جا رہا تھا. پوری توجہ، ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مظلومیت علی کو پہچانے. یہ 2 اصول شروع سے چلے. لیکن عزیزان ایمان، یہاں پہ رک کے ایک بات کہہ دوں، یاد رکھیے گا، آپ آدم سے تولا کیجئے، سارا مسلک آپ کے ساتھ. ابلیس پہ تبرہ کیجئے، کسی کا چہرہ نہیں بگڑتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اگر اصول اپنی طرح باقی رہتے، جس سے محبت کرنی تھی اس سے محبت کی جاتی، کسی کو شکوہ نہ ہوتا، اور جس پہ تبرہ کرنا تھا اس پہ تبرہ کیا جاتا۔ یہ سلسلہ اگر باقی رہتا، اصول قائم رہتے، تو آج کردار روشن رہتے۔ نہیں، آپ دور کیا، آپ خود دیکھیں، نوح اس کردار کا نام ہے جس سے تولا کرنا ہے، مگر زوجہ نوح اس کردار کا نام ہے جس پہ تبرہ کرنا ہے۔ کیوں نہیں کہتے کہ نبی کی بیوی ہے، تبرہ نہ کیا کیجئے؟ میں ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں عزیزان ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل بننے کے لیے نبی کی زوجہ ہونا کافی نہیں ہے، کسی معصوم کی ماں ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ کردار مگر آ کے بدلا گیا، ذہنیت تبدیل ہوئی، اصول بدلے گئے عزیزان ایمان۔ اور اب نوبت یہ آ گئی کہ 70,000 ممبروں سے اس پہ تبرہ کیا جا رہا ہے جس سے تولا کرنی تھی، اور اس سے نفرت کرنی، جس سے نفرت کرنی تھی اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ حسین مظلوم نے آواز دی تو صحیح، میں انقلاب کربلا برپا کر کے اگر اصول کو اپنی منزل تک نہ لاؤں مولا کریں گے کیا؟ کہا کہ میرے انقلاب کا اثر شام میں دیکھنا، کیا بیٹا خود باپ پہ لعنت نہ کرے تو حسین کو کامیاب نہ سمجھ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو یہ مظلومیت علی نہیں تو اور کیا ہے کہ جو اصول بنائے گئے تھے اسے بدلا گیا۔ مظلومیت علی عزیزان ایمان، مسجد میں ہر روز کوئی نماز پڑھنے جاتا ہو، 4 آدمی کے سامنے کوئی شخص اس سے کہہ دے اما آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ جو لوگ اس کے ساتھ مسجد میں رہتے ہیں اگر وہ چپ بھی رہ جائے نا تو یہ دوڑا لیں گے۔ میاں خود کبھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، اور جو 5 وقت نمازی ہے، جو ہر وقت مسجد میں آتا ہے، اس سے پوچھ رہے ہو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ علی کس نمازی کا نام ہے؟ اور یہ تو علی کے لیے شاید یہ بات کہنا کہ علی نمازی کا نام ہے، علی صرف نمازی کا نام نہیں، علی تو نماز کا نام ہے۔ اگر حسین پورے دین کا نام ہے تو علی صرف نماز بھی نہیں ہے، کل دین کا نام ہے۔ لیکن ظاہری تاریخ علی کس نمازی کا نام ہے؟ علی اس نمازی کا نام ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ علی اس نمازی کا نام ہے، نہیں کمال علی یہ نہیں ہے کہ علی اس نمازی کا نام ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ علی اس نمازی کا نام ہے جب کائنات نماز نہیں جانتی تھی تب بھی علی نماز پڑھتا تھا۔ بھئی تاریخ واقعہ موجود ہے کہ نہیں کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے سوال کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو علی اس نمازی کا نام ہے جس نے حکم نماز سے پہلے نماز پڑھی۔ علی اس نمازی کا نام ہے جس کی نماز کا عالم یہ ہے کہ وہ نماز بھی جاری رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہے۔ علی کی نماز کا عالم یہ ہے کہ علی اس نمازی کا نام ہے کہ جس کے نماز کے حالم میں تیر پیروں سے کھینچ لیا جائے علی کو خبر نہ ہو۔ علی اس نمازی کا نام ہے کہ جس کا سر بھی شگافتہ حالت نماز میں ہوا۔ اب آپ سوچیں اگر ایسے
نہیں بلکہ حالت نماز میں شہید کیا گیا۔ سوال ہو رہا ہے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ مظلومیت علی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مظلومیت علی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس منزلوں کو پہچاننا ہوگا۔ ظاہر فضیلتوں کو ایسا نہیں ہے کہ امیر کائنات کی مظلومیت کو ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ اگر مظلومیت علی کو نہ پہچانتے تو اتنا بڑا مجمع علی کے تابوت میں اسی شہر میں کیسے ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراف مظلومیت اس قوم کو ہے، جانتی ہے یہ دنیا، لیکن کائنات تک علی کی مظلومیت کو واضح کرنا ہے۔ ایک آخری بات مکمل، کیا ہے مظلومیت علی؟ واقعہ آپ سنا کرتے ہیں، صرف ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن امیر کائنات پیغمبر اسلام کے بعد بیت الشرف میں تشریف لائے، دیکھا جناب سیدہ گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ امیر کائنات نے پوچھا سیدہ کہ آج بابا کی زیادہ یاد آ رہی ہے؟ بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہا یا علی آج میں اپنے بابا پہ نہیں آنسو بہا رہی ہوں۔ کہا بنت رسول پھر کس چیز نے رلایا؟ کہا یا علی آپ کی مظلومیت پہ رو رہی ہوں۔ سیدہ جیسی مظلومہ جس مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر کے آنسو بہائے اسے علی کہتے ہیں۔ یا علی آپ کی مظلومیت پہ رو رہی ہیں۔ بات یہاں تک بھی ہوتی تو مظلومیت علی کا احساس ہو جاتا، لیکن اللہ امیر کائنات نے بڑھ کے سوال کیا، سیدہ میری کس مظلومیت نے آپ کو رلایا؟ میرے جوان بھائیوں، سوال کی گہرائی تک پہنچے۔ علی کیا پوچھ رہے ہیں؟ کس مظلومیت نے رلایا؟ یعنی علی بتانا چاہتے ہیں میری تو اتنی مظلومیت رونے کے لیے ہے، سیدہ آپ کو کس مظلومیت نے رلایا؟ اور اب جناب سیدہ کہتی ہیں یا علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگ آپ کو مدینے میں سلام نہیں کرتے۔ آپ مصائب کی کائنات میں سنتے ہیں اس واقعے کو۔ یا علی لوگ آپ کو مدینے میں سلام نہیں کرتے۔ آپ ذرا سوچئے، وہ جس کی ڈیوڑھی پہ آ کے رسول سلام کیا کرتا ہو، وہ جس کو ملائکہ سلام کرتے ہوں، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ علی نے کیا کہا؟ سیدہ بات اتنی ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، سیدہ مدینے کا عالم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ واقعہ آپ تک پہنچ گیا۔ عزیزان ایمان، وہ سیدہ ہی کیا کہ جو مظلومیت علی کا انتقام نہ لے، وہ فاطمہ ہی کیا جو مظلومیت ظلم علی کا بدلہ نہ لے، جو علی پہ ظلم ہوا اس کا بدلہ نہ لے۔ سیدہ سے امیر کائنات نے کیا کہا؟ لوگ مدینے میں سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سیدہ سن رہی ہیں کہ مدینے میں لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ سیدہ کی نگاہ نے مدینے پہ نگاہ ڈال کے یہ تجزیہ کیا کہ اس جرم کے ارتکاب کا ذمہ دار کون ہے؟ یا علی وہ کون ظالم ہے کہ جس نے اس مقام تک آپ کو پہنچایا کہ اب آپ سلام کا جواب نہیں دیتے؟ جب سیدہ کی نگاہ انتخاب نے مجرم کو تلاش کر لیا تو سیدہ نے
یہ انتقام سیدہ تھا. علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تو سیدہ تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی. لیکن یاد رکھنا یہ بات برابر کی نہیں ہے. اتنا احساس رہے تم حجت خدا کے سلام کا جواب نہ دو تب بھی کافر، اور اگر سیدہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے میں تمہارے کفر کو ظاہر کروں گی. تم علی کے اوپر ظلم کر رہے ہو. کیسی ہے مظلومیت. ظاہر ہے وقت نہیں ہے، مجلس اور بھی ہونی ہے. عزیزان ایمان، ہمیں چاہیے کہ ہم علی کی مظلومیت کو سمجھیں. بہت سی تاریخ موجود ہے کہ جہاں خود امیر کائنات نے اپنی مظلومیت کا احساس دلایا. لیکن صرف علی مظلوم نہیں ہے، یہ پورا گھرانہ مظلوم ہے. مگر مظلومیت علی صرف ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں. آیت اللہ امینی صاحب الغدیر 10 جلدوں میں، اور اب جو نئی چاپ آئی ہے وہ تقریباً 20-21 جلد ہے. صرف غدیر کے موضوع پہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، جسے واقعاً امیر کائنات کی شخصیت سے اتنی قربت ہو گئی تھی کہ جب علی کا نام لیا جاتا تھا تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام ہے علی. اگر علامہ امینی کے سامنے کوئی ذاکر یہ کہہ دیتا تھا کہ اس کائنات میں حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے تو بھری مجلس میں علامہ امینی ٹوک دیتے تھے. کہتے تھے خبردار یہ نہ کہا کرو، اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں. انشاءاللہ مصاب ہوں گے. ایک باپ کی مجلس ہے، ایک ایسا باپ جو بچوں کے لیے نہایت شفیق باپ تھا. آخری حالات میں ناتوانی کے باوجود زیارت کا اشتیاق اسے سفر زیارت پہ لے گیا، جو اہل بیت سے اتنا قریب تھا. اس مرد مومن کی مجلس ہے، بیٹیاں تڑپ رہی ہیں اور رونا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، لیکن اس باپ کی ذرا مظلومیت کو سمجھیں جس کو امت کا باپ نبی نے بتایا. جب کئی مرتبہ یہ واقعہ تکرار پایا کہ علامہ امینی نے کئی مجلسوں میں جب ذاکر کو یہ کہتے ہوئے ٹوک دیا کہ خبردار یہ نہ کہا کرو کہ حسین سب سے بڑا کائنات کا مظلوم ہے بلکہ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، تو ایک دن کچھ شاگرد علامہ امینی کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا. استاد ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. کئی مرتبہ آپ نے ذاکرین کو ٹوکا ہے کہ خبردار یہ نہ کہا کرو کہ حسین کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے، اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. جبکہ استاد ہم نے کربلا پڑھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں جو مصائب حسین پہ اٹھے، جو مصائب حسین پہ توڑے گئے، وہ مصیبتیں علی پہ نہیں ڈھائی گئیں. کربلا میں جوان لال کے سینے سے برچھی کا پھل حسین نے نکالا، یہ کام علی کو نہیں کرنا پڑا. اے استاد آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 13 برس کے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے حسین کو اپنے
اپنے ہاتھوں میں اٹھانے پڑے، یہ مصیبت علی کو نہیں اٹھانی پڑی۔ اے آقا، ارے آپ نے تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر حسین نے چلتے ہوئے دیکھا، یہ مصیبت علی کے سامنے نہیں آئی۔ اے آقا، آپ کہتے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں، ارے کربلا میں حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، علی روزے سے تھے مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے نہ تھے۔ اے آقا، ارے امیر کائنات شہید ہوئے مگر شہادت کے بعد علی کا جنازہ بڑے عزت و احترام سے اٹھایا گیا، مگر حسین کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارے جب گلے پہ چھری چلی تو ایک بہن چند لمحوں کے فاصلوں سے دیکھ رہی تھی، ارے بھائی کی گردن پہ شمر کا خنجر تھا۔ یہ مصیبتیں حسین پہ نہیں پڑی، علی پہ نہیں پڑی، ان مصیبتوں میں حسین تنہا ہے۔ آیت اللہ امینی نے آنسوؤں کے ساتھ ایک آہ کھینچ کے اس سے کہا، ان شاگردوں سے کہا، تم سچ کہتے ہو، ان ساری مصیبتوں میں، اب جملہ سن لو کہ کیوں حسین سے بڑے مظلوم کا نام ہے علی۔ علامہ امینی کا جواب ہے چاہنے والوں، وہ فرماتے ہیں تم صحیح کہتے ہو، ان مصیبتوں میں حسین تنہا ہے، لیکن علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ عزادارو سن سکتے ہو تو سنو۔ آیت اللہ امینی کہتے ہیں مگر یاد رکھنا، ارے جب تک حسین زندہ رہے کسی نے ناموس حسین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر علی اس مظلوم کا نام ہے جس کی نگاہوں کے سامنے ارے زہرا کو مارا جا رہا تھا، علی دیکھ رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، عجیب منزل مصیبت ہے۔ کیا کہا علامہ امینی نے؟ حسین جب تک زندہ تھے کسی نے زینب کو کوڑے نہیں مارے، مگر علی کے سامنے فاطمہ کو مارا جا رہا تھا۔ پڑھیے تاریخ کربلا، تاریخ کہتی ہے جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا پہ آیا تو جسم بالکل ساکت تھا، جسم بالکل ساکت تھا۔ انس، خدا لعنت کرے، شمر اور پسر سعد آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ پسر سعد کہتا ہے شمر، لگتا ہے حسین زخموں کی تاب نہ لا سکے اور حسین خنجر چلنے سے پہلے ہی قتل ہو گئے۔ شمر کہتا ہے پسر سعد تعجب کیوں کرتا ہے؟ حسین کے لیے مر جانا تعجب نہیں ہے، علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد حسین کا زندہ رہنا یہ تعجب کی بات ہے کہ حسین اپنے کڑیل جوان ہم شکل پیغمبر کا لاشا اٹھا کے بھی زندہ کیسے رہے، اپنے برابر کے بھائی عباس کا داغ اٹھا کے بھی حسین زندہ کیسے رہے۔ حسین کے لیے زندگی کا تعجب ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھا کے بھی حسین زندہ کیسے رہے۔ اب مر جانا تعجب نہیں ہے۔ انس کہتا ہے کہ نہیں، پسر سعد اور شمر کو خطاب کر کے کہتا ہے ابھی حسین زندہ ہیں، ابھی حسین زندہ ہیں۔ اے عزادارو، جیسے ہی پسر سعد سے اور شمر سے انس نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ دونوں ظالموں نے خطاب کیا، کہا تم اتنے اطمینان سے کیسے کہہ رہے ہو کہ حسین ابھی زندہ ہیں؟ کہا میں ثابت کروں کہ حسین زندہ ہیں۔ چاہنے والوں آپ نے کیا سوچا؟ ابن انس نے کیا کوئی تیر حسین کے جسم پہ مارا، کوئی تلوار ماری، کوئی نیزہ چبھویا؟ نہیں، مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے ابھی میں ثابت کرتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں، اور یہ کہہ کے آواز لگائی اے لوگو چلو زینب کا خیمہ لوٹ لو۔ ارے اتنا سننا تھا، حسین
فجزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ نے حق ماتم ادا کیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ خدا مرحوم کی مغفرت فرمائے، بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اے عزادارو، گریہ بچے کرتے ہیں، مگر بیٹیوں کی تڑپ باپ کے لاشے پہ عجب ہوتی ہے۔ لیکن عزادارو، اور کہا بھی یہی جاتا ہے، روایت ہے جناب ابراہیم سے، جب کسی نے ابراہیم کو دعا کرتے دیکھا کہ پروردگار مجھے بیٹی عطا کر دے، وہ آخری بات ہے، بیٹی عطا کر دے۔ ایک مرتبہ بڑھ کے سائل نے پوچھا، یا نبی اللہ، اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے ہوتے ہوئے آپ بیٹی کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ اے عزادارو، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں، اے ابراہیم، آپ نے سچ کہا تھا، لیکن کہا آپ نے ثبوت سکینہ نے دیا۔ ارے شام غریبہ میں یہ بیٹی اپنے بابا کے جنازے کی زینت ایک مرتبہ کے آواز دیتی ہے، اے میرے بابا، تمہارے بعد تماچے مارے گئے، اے بابا بندے چھینے گئے، اے بابا خیمے جل گئے، بیویاں بے ردا ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بارے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہوئی، میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا معلیٰ کی زیارت نہ کر لے۔ میرے پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی فضیلت کے ساتھ اہل بیت کی مظلومیت کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، پروردگار انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، خصوصاً شریک حیات علیل بھی ہیں۔ پروردگار تجھے اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ انہیں صبر کے ساتھ شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے، ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید اولاد حیدر صاحب مرحوم ابن سید اقبال حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما۔